چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لاہور سے جناب خاور نے لکھا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر پر ظلم و بربریت بڑھتا جا رہا ہے اور مسلم امت کچھ نہیں کر پا رہی۔ زخمی اور بھوکوں پیاس میں مبتلا لوگوں کی بنیادی ضرورت تک پوری نہیں ہو رہی۔ ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ محترم خاور صاحب، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو جب بھی دیکھا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے، ایک پریشانی سی ہوتی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اور اتنے زیادہ چھوٹے بڑے ملک ہونے کے باوجود، آبادی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود، عسکری طاقت کے اعتبار سے بھی بڑا ہونے کے باوجود، وہ مسلمانوں کو جہاں جہاں جس پر ظلم ہو رہا ہے انہیں روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ بات قابل توجہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق ہے اور بیشتر مسلمان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان یقیناً تعداد میں تو بڑے ہیں اور اسلحہ بھی اور عسکری طاقت کے اعتبار سے بھی ایک بڑی تعداد ان کے پاس موجود ہے، اور ممالک میں بھی ایک بڑی تعداد کی شکل میں اس دنیا کے نقشے میں مسلمان ملک کے نام سے بہت سارے ملک اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ دولت کے اعتبار سے بھی کسی قوم سے کمتر نہیں ہے، لیکن چند بنیادی چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے، جان بوجھ کر یا کسی بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی صورت میں۔ ان میں سب سے پہلی جو خرابی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے، اتفاق کرتے ہوئے، جس طرح ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھی بننے چاہیے اور ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنا چاہیے، یہ والا کلچر ہم ڈیولپ نہیں کر سکے۔ انفرادی اعتبار سے بھی لوگ اپنے اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اجتماعی انداز میں بھی مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ان کے اندر یونٹی، ان کے اندر اتحاد، ان کے اندر قوت نہیں پائی جاتی، یا کم از کم وہ اس کے لیے ناکام ہو گئے ہیں، اس کی کوشش کامیاب طریقے سے نہیں کی جا رہی، جس کی بنا پر جو طاقتور قومیں اور جو ظلم کرنے والے طبقات ہیں وہ جب کبھی ان کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں کے کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی علاقے یا کسی نہ کسی طبقے پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے آپ روہنگیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، چاہے آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، چاہے آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں۔ کچھ عرصہ پہلے بوسنیا والے اسی ظلم اور بربریت کا شکار رہے۔ جہاں دشمن یا مخالف قوت کام نہیں کر رہی تو وہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں ہمیشہ۔ عراق اور ایران 14 برس آپس میں لڑتے رہے، سعودی اور یمن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تو اس طرح کی حماقتیں اجتماعی انداز میں کی جا رہی ہیں، کچھ دشمنوں کی طرف سے، کچھ اپنے نادان دوستوں کی طرف سے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس دین کی طرف واپس آنا چاہیے جس دین کی بنیاد قرآن مجید ہے اور جس دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سبھی پڑھتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی بات جاننے سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ اس جانی ہوئی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی دو مسلمانوں کے جو گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ اور ایک انصار، ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا، ان کے اختلافات ختم کیے، ان کو ایک دوسرے کا مددگار دست و بازو بنایا اور کہا کہ تم آپس میں باقاعدہ بھائی بھائی ہو، اور لوگوں نے اپنا مال، اپنی وراثت تک اپنے اسلامی بھائیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے میثاق مدینہ کی صورت میں آس پاس کے جو یہودی قبیلے تھے، جو غیر مسلم قبیلے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کی شکل میں جنگ و جدال کا جہاں بھی کوئی خطرہ تھا
اس خطرے کو ٹالا گیا، پرامن ماحول بنایا گیا۔ تیسرا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ خود مسلمانوں کو باقاعدہ ایک عسکری طاقت بنا دیا۔ ہر ایک مسلمان بڑا چھوٹا اس نے باقاعدہ جنگ کی تربیت حاصل کی، جہاد میں وہ بذات خود شریک ہوئے اور اس طریقے سے اس کام کو بھی آگے بڑھایا۔ پھر ملک کے اندر یا ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے ایسی عدالتوں کو قائم کیا گیا جو بالکل بے رحم انداز میں ظالموں کا کلا کما کرتی تھی، اور جو مظلوم تھی ان کے لیے مدد کرنے والی وہ عدالتیں میدان میں آ گئیں۔ جب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو عوام کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اگر کسی نے بھی ہم پر ظلم کیا تو عدالتیں ہمیں انصاف مہیا کریں گی اور ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے بچائیں گی۔ اس طرح کے مختلف اقدامات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ اب کہنے کو یہ تمام چیزیں اداروں کی شکل میں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، قانون لکھا ہوا بھی موجود ہے، ان کی تعلیمات بھی کہیں نہ کہیں بولی جاتی ہیں، کہیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں لکھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں مفاد پرستی اور دنیا کی دولت کی ہوس اور ذاتی مفادات، اس کی بنا پر لوگ تقسیم ہونا شروع ہو گئے، اور ہر ایک نے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور جب ساتھ دینا شروع کر دیا تو یقیناً ظالموں کو حوصلہ بڑھا اور مظلوم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں شکار ہونا شروع ہو گئے۔ کیسی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانے کے لیے چند لقمے مہیا نہیں کر سکتے، زخمیوں کو دوا نہیں مہیا کر سکتے، اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے ایک متحدہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہیں نہ کہیں ایسے سوراخ رکھے گئے، ایسی خرابیاں پیدا کی گئیں کہ جس میں منافقین اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر یقیناً ہم جو اگر واویلا کرتے بھی ہیں تو اس کو تو کمزور ترین ایمان کی ایک علامت سمجھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم برائی دیکھو تو برائی کا مقابلہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے کرو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ مسلمان اگرچہ دل سے اس سارے ظلم کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو قوت اور زبان کی طاقت استعمال کرنے کے میدان ہیں، ان میدانوں میں اس طاقت کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تمام سننے والے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ اور مالک ہے، وہ اپنی زمین پر ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتا، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے، موقع ضرور دیتا ہے، اور اہل ایمان کی اور عام انسانوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، لیکن اگر ظلم اور بربریت کو دیکھنے کے باوجود لوگ آواز نہ اٹھائیں اور ان کا کوئی سدباب کرنے کا صحیح طریقہ اختیار نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے اور قسم کھا کے کہا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنی طاقت اور جبروت کی قسم ہے، میں ظالم کو جلد یا بدیر، یعنی اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالموں کو چھوڑوں گا نہیں اور میں انہیں نیست و نابود کر کے رہوں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ جو لوگ ظالموں کو روک سکتے تھے لیکن طاقت کے باوجود ان ظالموں کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو میں پھر ان سے بھی انتقام لوں گا، جلد لوں یا بدیر۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اور وہ فلسطینی مسلمان اور ان میں غیر مسلم بھی اگرچہ کم تعداد میں موجود ہیں لیکن انسان ہے، ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین اور پورے کے پورے شہر برباد کر دیے گئے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر مسلمان ممالک کوئی ایسا راست قدم نہیں اٹھاتے جس کی بنا پر باقاعدہ فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی مدد ہو سکتی ہو تو پھر انہیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، اور یقیناً وہ طریقہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ اس پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور اپنے انداز میں فلسطینی مظلوموں کا اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے۔